السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم رمضان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ ایک اللہ کا اور اس کی رسول کا پیغام سمجھ کر چنے رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور اسے اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر روزے ہیں فرض کیے اور اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رمضان کا نزول اور اس کی تاریخی اہمیت۔ رمضان کا آغاز اسلامی کیلنڈر کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، لیکن اس کی حقیقت اور برکتیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے موجود ہیں۔ 1. قرآن کریم کا نزول۔ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کی فضیلت میں فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ البقرہ 185۔ ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید کا پہلا نزول ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ اسلام میں روزے کا حکم ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں دیا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ البقرہ 183۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ان کو اللہ تعالی نے بے شمار برکتوں سے نوازا ہے۔ 1. رحمت، مغفرت اور نجات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بخاری، مسلم۔ 2. لیلۃ القدر۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک عظیم رات لیلۃ القدر آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ القدر 3۔ ترجمہ: لیلہ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 3. روزے دار کے لیے جنت کے دروازے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ بخاری، مسلم۔ 4. دعاؤں کی قبولیت۔ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جائے۔ ترمذی۔ رمضان میں روزے، نماز اور تلاوت قرآن کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ 2. صبر اور استقامت۔ روزہ رکھنے سے صبر، تحمل اور خود پر قابو پانے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ 3. تقوی، پرہیزگاری۔ رمضان ہمیں گناہوں سے بچنے، نیکیوں کی طرف مائل ہونے اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جسمانی فائدے۔ 1. صحت میں بہتری۔ روزہ نظام ہاضمہ کو آرام فراہم کرتا ہے، وزن کو متوازن رکھتا ہے اور ڈیٹوکس کا ذریعہ بنتا ہے۔ 2. بلڈ شوگر کنٹرول۔ طبی تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے شوگر لیول متوازن رہتا ہے اور انسولین کی حساسیت بہتر ہوتی ہے۔ 3. دل کی صحت۔ روزہ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ سماجی فائدے۔ 1. غریبوں کی مدد۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے معاشرے میں مساوات اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ 2. رشتہ داریوں میں مضبوطی۔ روزہ افطار کے اجتماعی مواقع فراہم کرتا ہے جس سے خاندان اور دوستوں کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ 3. غریبوں کی بھوک کا احساس۔ روزہ رکھنے سے بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے جو انسان کو غریبوں کے حالات سے آگاہ کرتا ہے اور سخاوت کی طرف راغب کرتا ہے۔ نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان آتا ہے تو نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ابن خزیمہ۔ 2. افطار کرانے کا اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے روزہ دار کو افطار کرایا اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ ترمذی۔ 3. فرمایا: رمضان کی ہر رات اللہ تعالی جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ ترمذی۔ آخر میں یہ کہوں گا، رمضان المبارک محض ایک مہینہ نہیں
بلکہ ایمان کی تجدید اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ہے۔ یہ روحانی تربیت، صبر، قربانی اور نیکیوں کے فروغ کا وقت ہے۔ جو شخص اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزارے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک ہفتے کو صحیح طریقے سے گزاریں۔ مہینے میں عبادات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس رمضان کے حقیقی فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔